استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو ہم یہاں خوش آمدید کہتے ہیں، جو بچے یہاں پر ہیں اور معزز مہمان ہمارے جتنے بھی ہیں۔ تو فائنلی ایک کافی مہینوں اور 6 ویک لانگ ایکٹیویٹی کے بعد آج ہمارا یہ جو اصحاب صفا لرننگ ویکینڈ کا پروگرام ہے، یہ اپنے اینڈ کو پہنچ رہا ہے اور آج آپ کا فائنل ایگزام کنڈکٹ کیا جائے گا، جس کی بیس پہ ریزلٹس اناؤنس ہوں گے آپ کے پریویس پیپر کو بھی کمبائن کر کے، کیونکہ اس کے ریزلٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ ان دونوں کو ہم نے میچ کر کے آپ کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں بلانا چاہوں گا زنیرہ خان۔ زنیرہ خان جو ہیں آپ سے یہ تلاوت قرآن پاک کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے ایونٹ کو آگے لے کر چلیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ختیجۃ الکبریٰ کو نعت کے لیے۔ میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، بن تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ. میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، بن تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ.
کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، بن تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ، اگر ہوتا کبوتر تو بھی اڑ جاتا مدینے میں، اگر ہوتا کبوتر تو بھی اڑ جاتا مدینے میں، نہ پھر واپس کبھی آتا دوبارہ یا رسول اللہ، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، بن تیرے نہیں کوئی ہمارا، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میری قسمت کا چمکا دو ستارہ یا رسول اللہ، بن تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ۔ اللہ دا قرآن سنا کے مدنی سفر میں دے، ای مخلوق دے پانی ہوتے نقشے کون لکھیں دے، سونے سونے تے من موڑے شکلاں کون بڑے دے، وچ پلکاں دے تلک تالوے کون مصور لے دے، پیٹ دے اندر ہر بچے کو دسو کون پلے دے، رحمت والی ڈور ہلا کے جھولا کون جھولے دے، او کل خاندہ او بیٹا ملخ ونڈے دے، کی کو ٹکڑا ملخ دا دے کے ولدہ کون کھسے دے، آسمانہ تے کالے کالے بادل کون بھیجے دے، کون ہے جیڑا ملخ تے بیٹھا ملخ ونڈے دے، آسمانہ تے کالے کالے بادل کون بھیجے دے، کون ہے جیڑا خشک زمینہ تے بارش برسے دے، دیکھو لوگو کالی مجھ کو ساوا گھا کھوے دے، رکھتے خون دے وچوں ساکو چٹا کھیر پلے دے، دیکھو لوگو ای سورج کو مشرق تو ابھرے دے، مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے، دیکھو لوگو ای سورج کو مشرق تو ابھرے دے، مغرب دے وچ روز ہمیشہ سورج کون لہیں دے، دیکھو لوگو ای مرغی دے وچ مردہ انڈا کون کڈھے دے، مردے دے دے، بیٹھا ملک وڈے دا بیٹھے آسمانہ تے، آم انار انگورا اوتے پکے رنگ چڑھے دے، آم انار انگورا اوتے پکے رنگ چڑھے دے، مٹی دے وچ لال گلابی بلبل کون اگے دے، سبحان اللہ آپ نے سمدا سب کو روز سمے دے، چل دی بیڑی چکر
जी, माशाल्लाह। होना चाहिए जो बच्चे आकर नात पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, जो भी, इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और यही आपकी जो है ना पर्सनैलिटी बिल्डिंग करती है। तो इसी के साथ-साथ हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। मैं कारी जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आकर तिलावत कुरान पाक अदा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والبلد الأمين كان في أحسن تقويم ثم الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। आप सब बच्चों को यहाँ पे पता है, जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसको कुछ 6 महीने हो चुके हैं, जिसमें हम सैकड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं। उनमें से चंद को यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी भी पे कर चुके हैं। तो आज के जो फाइनलिस्ट हमारे क्लियर होंगे और उसके बाद जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपको जो यूनिवर्सिटी आपकी आपकी फ़ी है वो भी स्पॉन्सर की जाएगी, और जो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए भी बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इस सिलसिले को री इनिशिएट भी किया जाएगा और ये हर साल ही चलता रहेगा, बल्कि क्वार्टरली इन अ ईयर। तो इसी तरह हमारे साथ दीगर शख्सियात आज शामिल होते जाएंगे जिनके लेक्चर्स होंगे, और उन्हीं लेक्चर्स की बेस्ड के ऊपर जो है आपका पेपर होगा। तो इसी तरह से मैं सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। रिजवान साहब पहले हमारे साथ यहाँ थे, ये बिल्डिंग वगैरह सारी की मेहनत से हुई है, वो खुद यहाँ पे मौजूद थे। उनके वालिद चौधरी खालिद महमूद, और उनकी गैर मौजूदगी में जो इस पूरी टीम को हेड करते रहे हैं डीजी खान से आना जाना रोजाना, मौलाना अहमद शाह जमाली साहब, बिग हैंड प्लीज उनके लिए, कि उनकी ये बहुत काफी हैं इस सब इस प्रोग्राम की कामयाबी, इस कॉलेज की कामयाबी, इन ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं मौलाना साहब को बुलाना चाहूंगा, वो आकर अपने ख्यालात का कुछ इजहार करें, और साथ में हमारे साथ अल्लामा अल्लाह वसाया साहब मौजूद हैं। उनका एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो कि मैं तो शायद ना दे पाऊं, तो वो मौलाना साहब ही देंगे। मौलाना साहब प्लीज।
اس میں سب سے پہلا موضوع الحاد تھا، اور مقصد زندگی، مقصد حیات اور مقصد تخلیق انسان۔ الحمدللہ آپ سب شریک رہے، اور اس ہمارے ان پروگرام کی جو خاصیت تھی وہ یہی تھی کہ جہاں جو بھی شامل ہوں صرف سننے کی حد تک نہ رہے بلکہ وہ کچھ سیکھ کر جائیں۔ تو پھر ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے مشورے سے یہ طے کیا تھا کہ باقاعدہ ہر لیکچر کے بعد اس کے باقاعدہ پرچے ہوں گے، وہ ایگزام دیں گے، پھر اس ایگزام کی بنیاد پر ہم ان کی سلیکشن کریں گے۔ پھر باہر مختلف ممالک میں جو کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ جو جیتنے والے خوش نصیب ہوں گے ان کو لے کر جائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے جو ہماری یہ 6 ہفتے کی مکمل جو پروگرام چلتا رہا۔ تو آخری پروگرام جو ہم نے موضوع سلیکٹ کیا تھا وہ ختم نبوت تھا۔ آپ سب جانتے ہیں ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ ہمارا اساس دین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہ جو احباب سلیکٹ کیے تھے الحمدللہ ہم اس پر بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے تمام آنے والے مہمانوں کا، خصوصاً میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، باوجود ضعف اور کمزوری کے یہ یہاں تشریف لائے، صبح سویرے آپ سے بھی پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے چونکہ پہلے کہیں جانا تھا کیونکہ اختتامی دعا انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے کہیں سفر پہ جانا تھا، اس لیے ان کو سب سے پہلے موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کے ملفوظات سے مستفیض ہوں گے۔ ان کا جو تعارف ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں وہ پورا پاکستان بلکہ پورا عالم جانتا ہے۔ یہ عالمی مجلس ختم نبوت کے پاکستان کے امیر ہیں الحمدللہ۔ ان کی جماعت جو ہے یہ رضا اللہ پوری دنیا میں یہ کام کر رہی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ان کا بہت بڑا نام ہے، اور میں اپنے آپ کو بھی اس لائق نہیں سمجھتا، یہ جگہ بھی ان کے شان نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے کہ یہاں تشریف لائے، میں ان کے درمیان آڑ نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے چونکہ کہیں جانا ہے تو میں ان کے حوالے کرتے ہوئے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج کی مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جو امت کا عقیدہ ہے اس کی وضاحت کے لیے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح ابتدائی بنیادی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اور اقارب کو دیتے ہیں، اور یہ طریقہ کار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر برابر چلا رہا ہے کہ ہمیشہ امت اپنے قریبی تعلق والے بالخصوص آل اولاد کو دین اسلام کی بنیادی معلومات وہ فراہم کرتے رہے۔ انہی بنیادی معلومات میں سے ایک ہے ایمان مفصل، ایک ہے ایمان مجمل۔ یہ جو ایمان مفصل ہے
आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। इस ईमान की शराइत वाले इस हिस्से में दीन इस्लाम और उससे मुताल्लिक जो बुनियादी अकायद हैं जिनको मानने पर किसी आदमी का ईमान और इस्लाम, मोमिन और मुसलमान होना मौकूफ है, उनका जिक्र किया गया है। उन बुनियादी अकायद में से कहा गया कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक न माने। गोया मुसलमान होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानना ज़रूरी है। इसी तरह मुसलमान होने के लिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मानना ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए तमाम फरिश्तों को मानना ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए तमाम आसमानी किताबों को मानना ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए क़यामत के दिन को मानना ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए मरने के बाद जी उठने को मानना ज़रूरी है और मुसलमान होने के लिए तकदीर को मानना भी ज़रूरी है। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, ये वो बुनियादी अकायद हैं जिनके मानने से इंसान मुसलमान कहलाता है। हर मुसलमान के लिए इन अकायद को मानना नाम है कि दिल से यकीन करे और ज़ुबान से उसका इकरार करे। उसको माने बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वजाहत की भी ज़रूरत है, और वो ये कि जिस वक्त कहा गया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक माने, तो उसकी तफसील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानना, उसका माना ये है कि वो अपनी ज़ात और सिफात में वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं। इसी तरह जब कहते हैं कि मुसलमान होने के लिए तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मानना ज़रूरी है, तो इसके अंदर भी थोड़ी सी तफसील है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानना काफ़ी है, जबकि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को सिर्फ नबी और रसूल मानना काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हीं आखिरी नबी और रसूल यकीन करना ये ज़रूरी है। इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए, मैं आप सबकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ये मुसलमानों का वो बुनियादी अकीदा है कि जिस पर कुरान मजीद की दलाइल भी हैं, पैगंबर इस्लाम की अहादीस के दलाइल भी इसकी पुष्ट पर है। उम्मत का सबसे पहला इजमा भी इसी पर मुनक्किद हुआ। अक्ल सलीम और फितरत सही का भी यही तकाजा है। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर सबसे पहले तवज्जो करें
کہ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ آئیے آج کی مجلس میں آپ ہم سب مل کر اس پر غور کریں کہ آیا کہیں سے اللہ نے نبوت کی ابتدا کی۔ اس وقت دنیا کے اندر 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے یہودی حضرات بھی مانتے ہیں، مسیحی کرم فرما بھی مانتے ہیں، آپ اور میں اہل اسلام بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو گئی اور اتفاق کے ساتھ طے ہو گئی کہ تمام آسمانی مذاہب کے نزدیک نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اب صرف 2 امر باقی رہ گئے۔ ایک تو یہ کہ جس نبوت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا، اللہ نے اس کا اختتام اور انجام کسی کی ذات پر کیا یا نہیں کیا، اور اگر کیا تو کن کی ذات پر۔ آج کی مجلس میں آپ ہم سب اگر مل کر ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کر لیتے ہیں تو میری حاضری بھی بامقصد، آپ کا تشریف فرما ہونا بھی بامراد۔ لیجئے میں درخواست گزار ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک آپ روئے زمین کا سروے کریں، دنیا کے اندر ایک بھی یہودی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اب کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا آپ سروے کریں، ایک مسیحی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ اس وقت کوئی نبی بن سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ یہودی حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موجودہ مسیحی حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ میری بحث نہیں۔ میں حضرت وہاں کرسی رکھا دے، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔
میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، آواز ہے، آپ بات کریں. آواز پہنچ رہی ہے وہاں جی تک؟ جی وہ ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر تک، جنریٹر چل رہا ہے. ویسے جو ہماری لائف کوریج ہے اس میں آواز جا رہی ہے. اچھا مائک جو ہے نا ہماری انٹرنیٹ. تو میں درخواست گزار ہوں کہ یہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے یہودی حضرات ہوں یا مسیحی دوست یا اہل اسلام، تینوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے. تینوں آسمانی مذاہب والے اس بات کو بھی مانتے ہیں، مثلا دنیا بھر کے یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. یہی عقیدہ مسیحی دوستوں کا، یہی عقیدہ اہل اسلام کا. تو تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے اس امر پر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ اس وقت کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. اب صرف ایک سوال باقی رہ گیا، اور وہ یہ کہ جس نبوت کا آغاز اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اس کا اختتام کس کی ذات پر ہوا؟ آسمان صاحب کے ماننے والوں کے بنیادی دینی لٹریچر کو دیکھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، اور ان حضرات کی آسمانی کتاب کا نام وہ تورات ہے. تورات کوئی ایسی نایاب چیز نہیں جو دنیا میں نہ پائی جاتی ہو. آپ کوشش کریں ہر مسیحی دوست کے گھر میں بائبل موجود ہوتی ہے، جس طرح اہل اسلام کے گھر میں قرآن مجید. بائبل کا بنیادی اور جزو اعظم اس نسخہ کا وہ تورات ہے. اول سے لے کر آخر تک آپ تورات کو پڑھیں. پوری تورات میں کہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا. تورات نے موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیا کہنا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 تبدیلیوں کے باوجود آج بھی تورات کے اندر ایک عبارت موجود ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں. تورات کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا، اور ان کے ساتھ 10,000 قدوسیوں کی جماعت ہوگی. دیکھیے، تمام انصاف پسند شارحین تورات کا اس بابت اتفاق ہے کہ وہ نبی سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فاران کی چوٹیوں سے مراد وہ پہاڑ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام عبور کر کے تشریف لائے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. دیکھیے، تورات کی اس عبارت نے متعین کر دیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، اس لیے کہ اگر وہ آخری نبی ہوتے کبھی یہ نہ کہتے کہ میرے بعد فلاں شخص کو اللہ تمہارے اندر بطور نبی کے مبعوث کریں گے. ان کا اپنے بعد آنے والے نبی کی پیشین گوئی کرنا، ان کی آمد کی خبر دینا،
یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں۔ اس حوالے کے تورات کے اس حوالے کے بعد یہودی حضرات تو میدان مقابلہ سے ہوئے فارغ۔ اب آپ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ حضرت سیدنا مسیح ابن مریم، جنہیں ابن مریم بھی کہا گیا، جنہیں یسوع بھی کہا گیا، جنہیں کلمت اللہ، روح اللہ اور عیسیٰ ابن مریم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں کو مسیحی، نصارہ یا عیسائی کہا جاتا ہے۔ سیدنا مسیح ابن مریم پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا نام ہے انجیل۔ انجیل بھی ہر مسیحی دوست کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے۔ آپ اپنے قرب و جوار میں جس مسیحی دوست سے پوچھیں بائبل ان کے پاس ہوگی، اور بائبل میں انجیل بھی موجود ہے۔ اول سے لے کر آخر تک پوری انجیل کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ پوری انجیل میں کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو آخری دین یا انجیل کو آخری آسمانی کتاب نہیں کہا گیا۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے متعلق آپ کا، میرا، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کتاب میں تبدیلیاں ہوئیں۔ آپ کی یہ بات 100% صحیح، لیکن انجیل آخر ابتدا میں تھی تو اللہ کی آسمانی کتاب، مانا کہ تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اگر بعض جگہ آج تبدیلیوں سے بچ گئے تو ان کی جلالت شان کا یہ عالم ہے کہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دل دماغ کو اتنا اپیل کرتی ہے انجیل کی وہ عبارت، جس سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعہ میں اللہ کی آسمانی کتاب ہے۔ دیکھیے انجیل کے اندر ایک عبارت ہے، میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں۔ انجیل کے اندر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں اور انصاریوں سے ارشاد فرمایا، اے وے لوگو، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بپا کرے گا۔ اے وے لوگو، میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بپا کرے گا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ اب آپ سب اس پر توجہ کریں۔ انجیل کے بعد تقریباً 6 صدی بعد قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کا بولنا خداوند کریم کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ یہی بات قرآن مجید کی آمد سے صدیوں پہلے انجیل نے کہی کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انجیل میں یہ ارشاد فرمانا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بپا کرے گا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ اگر یہ آخری نبی ہوتے تو اپنے بعد کسی اور نبی کے آنے کی بشارت نہ دیتے۔ میں درخواست گزار ہوں کہ تورات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، انجیل نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں۔ پہلے حوالے سے یہودی حضرات میدان مقابلہ سے فارغ ہوئے
اب مسیحی دوستوں کی بھی چھٹی ہوئی، اب آخری چانس اہل اسلام کا باقی ہے کہ تورات نے تو موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، انجیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا، آیا قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا؟ دیکھیے 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج کی مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں صرف لفظ خاتم النبیین کو لیتا ہوں۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی لغت کو دیکھیں، میں تسلیم کرتا ہوں آپ سب کے سامنے علل اعلان بڑی وضاحت سرات اور حوصلے کے ساتھ کہ لفظ خاتم ہو یا خاتم یہ بے شمار معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی معنوں کے لیے یہ اس کا استعمال ہونا میں خود مانتا ہوں، لیکن تمام عرب کے قدیم اور جدید اصحاب لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ خاتم یا خاتم تاکی زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ جب بھی یہ لفظ جمع کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا معنی سوائے آخری کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، جیسے خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم الادیان، خاتم الادیان، خاتم الاولاد، خاتم الاولاد، خاتم الکتب، خاتم الکتب، خاتم القوم، خاتم القوم۔ تمام لغت نے لکھا اے آخرہم کہ اس کا معنی ہے آخری، تو قرآن مجید میں بھی نبی کا لفظ ہے واحد، النبیین اس کی جمع، یہ لفظ خاتم جمع النبیین کی طرف مضاف ہوا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو از روح لغت اس کا معنی ہے آخری۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اول وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا انا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، یہ کنز العمال کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کے کسی شخص کو کوئی نبوت نہیں دی گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو سلسلہ نبوت کا پہلا سرا حضرت آدم، اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرت آدم سب سے پہلے نبی، سب سے آخری نبی، پیغمبر اسلام۔ دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں از روح لغت قرآن مجید نے یہ بات متعین کر دی کہ سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں آپ سب حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر آپ کا دین آخری دین ہے، حضور آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی یہ امت آخری امت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی سماوی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو کہ لفظ تو ایک استعمال کیا خاتم النبیین کا،
لیکن اس لفظ نے پورے دین اسلام کو اپنے گھیرے اور لپیٹ میں لے لیا۔ خاتم النبیین ماننے سے، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے سے، دین اسلام کا آخری دین ہونا، اس شریعت محمدیہ کا آخری شریعت ہونا، قرآن مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونا، اس امت کا آخری امت ہونا بھی لازم آیا۔ اس کا دوسرا معنی یہ کہ خدا نہ کرے اگر کوئی شخص پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہ صرف حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کر رہا، اس سے اس امت کے آخری امت ہونے کا بھی اس نے انکار کیا، اس نے حضور کے دین کے آخری دین ہونے کا بھی انکار کیا، اس نے شریعت اسلام کے آخری شریعت ہونے کا بھی انکار کیا، اور قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی انکار کیا۔ ان وضاحتوں اور صراحتوں کے بعد اب میں گزارش کرتا ہوں، عام مارکیٹ میں کتاب مل جاتی ہے، بطور حوالے کے میں اس کا نام لے دیتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے ختم نبوت کامل۔ آپ کے ہمارے ملک عزیز پاکستان کے پہلے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے پر وہ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے پر انہوں نے پیغمبر اسلام کی 210 احادیث مبارکہ سے استدلال کیا۔ تیسرے حصے میں انہوں نے اجماع، تواتر، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار، قیاس اور عقلی دلائل سے حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا ثابت کیا۔ میں نے درخواست کی کہ شریعت کے ادلہ اربع، شریعت کے دلائل وہ ہیں 4 جنہیں ادلہ اربع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے بیک وقت ان 4 سے یہ ثابت ہے، قرآن سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، پیغمبر اسلام کی احادیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، تواتر اور امت کے تعامل اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ ان وضاحتوں کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اور میں چلے تاریخ کے حوالے سے دیکھیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات دعویٰ کیا تھا، ان میں ایک سنا کا اسود انسی تھا، ایک طلیحہ ازدی تھا، ایک سجا نامی خاتون تھی، اور ایک جھوٹا مدعی نبوت وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ میں نہیں جا رہا تفصیلات میں، نہ اس کی حاجت، نہ ضرورت، نہ آپ کے میرے پاس وقت۔ میں صرف بنیادی اور اصولی بات عرض کرتا ہوں کہ جس وقت ان لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس وقت کی دینی قیادت نے جو صحابہ نبوت پیغمبر اسلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام پر مشتمل تھی، ان تمام تر صحابہ کرام نے بالاجماع، اجماعی طور پر متفقہ موقف یہ اختیار کیا کہ یہ مسیلمہ کذاب ہو یا طلیحہ یا سجا یا اسود انسی، یہ ان 4 کا اسلام کے ساتھ، اسلامی سوسائٹی کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کو ماننا ضروری ہے، غیر مسلم ہونے کے لیے پورے دین کا انکار ضروری نہیں۔ دین کے ایک بھی ثابت شدہ
عقیدے کا جو ضروریات دین میں سے ہو ان میں سے اگر کسی ایک کا کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ میرے پاس یہ بوتل ہے، اس بوتل میں تسلیم کر لے کہ 8 کلو پانی ہے، تو اس کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پورے کی پوری پاک ہو، پلید ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ 8 کلو پانی میں 8 کلو شراب ٹپکائیں گے تب پلید ہوگی، بلکہ اگر اس میں ایک قطرہ بھی کسی ناپاک چیز کا ڈال دیا گیا تو یہ ساری کا استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا۔ تو پاک ہونے کے لیے پوری کا پاک ہونا ضروری ہے، پلید ہونے کے لیے اس کو ایک قطرہ بھی پلید کر دے گا۔ اس سے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے پورے دین کا ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے پورے دین کا انکار کرنا ضروری نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے پورے قرآن مجید کا انکار ضروری نہیں۔ اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب اسی کو دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں امت نے یہی کہا کہ جو دین کا مسئلہ ختم نبوت کا عقیدہ کہ حضور آخری نبی ہیں، یہ اتنا محتم بشان جو قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت، جو امت کی ایمان کی جان، جو آدمی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا اور اسے صحیح ماننے والے یعنی اس کے اتباع، ان کا اسلام، اہل اسلام، مسلم سوسائٹی یا امت مسلمہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بالکل قریب میں ایک ہمسایہ ملک ہے ہمارا ایران، آج سے صدیوں پہلے یہاں پر ایک شخص بہاءاللہ نے ایرانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب اس زمانے کی جو وہاں کی دینی قیادت تھی انہوں نے بھی متفقہ طور پر کہا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطہ میں انگریز کے زمانے میں جس وقت انگریز اس متحدہ ہندوستان پر قابض تھا، اس نے اپنی نبوت کو الہام کی سند مہیا کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا۔ میں درخواست گزار ہوں، جس وقت دعویٰ کرایا گیا اس وقت، اب یہ بات تاریخ سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے ہیں، ان کے شاگرد اس وقت زندہ تھے، ان کا نام تھا مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ایک اس زمانے کے بڑے متکلم اسلام تھے، ان کا نام تھا مولا رحمت اللہ کرانوی، ایک بہت بڑے محدث تھے اس زمانے میں، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا نذیر حسین دہلوی۔ غرض ہے کہ اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے اس وقت یہی موقف اختیار کیا کہ مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ یہ اور اس کے ماننے والے اسلام اور اہل اسلام کا حصہ نہیں۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود مرزا غلام قادیانی کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کے خاتم النبیین ہونے کے بعد نبوت کا اگر دعویٰ کریں گے
تو امت اسے ہضم نہیں کر پائے گی۔ اس نے جس وقت کہا کہ میں نبی، لوگوں نے کہا کہ تم کس طرح نبی ہو سکتے ہو، حضور تو آخری نبی ہے۔ اس نے کہا جی کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور شخص نبوت کا دعویٰ کرتا تو وہ تو ختم نبوت کے خلاف تھا، میرا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ محمد عربی نے معاذ اللہ دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ وہی محمد عربی مکہ مکرمہ میں تشریف لائے حضرت عبداللہ کے گھر، دوسری دفعہ وہی محمد عربی مکی مدنی قادیان میں غلام احمد کی شکل میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے میں درخواست کرتا ہوں، غلام قادیانی نے اپنے کذب کو، اپنے خدا اور دھوکے کو چھپانے کے لیے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا۔ ساری سرائکی چاہدن کہ ایک لیلے دا مٹورے وچ سر پھس گیا، کہیں بندے کو نو پچھونے جو ایندہ کیا کرنے، وہ آکیا کہ ایکو ذبح کرو، جرلے اندی گچی لہا چھٹونے، تو او گچی ہوں مٹورے دے وچ پئی، ہن پچھونے ہن کیا کروں، آگن لگا کہ ہن مٹورے کو تروڑو۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ مرزا قادیانی نے صرف جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہل اسلام کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ میرا اللہ قرآن مجید میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، دوسری جگہ کہا گیا حضور علیہ السلام کے متعلق وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو قرآن مجید کا اسلوب بیان اور الفاظ کی بندش یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں تک میرے رب کی ربوبیت، وہاں تک محمد عربی کی نبوت۔ جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ایک ذرہ رحمت عالم کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ اللہ تمام جہانوں کے رب العالمین، محمد عربی تمام جہانوں کے رحمت للعالمین، ربوبیت خدا کی، نبوت مصطفیٰ کی۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اس شخص میری عادت اور مزاج نہیں کہ میں اپنے بیان کی وجہ سے آنے والے مقرر کے میں اس اپنا بیان کے اختصار کا سبب بنوں۔ میری پوری گفتگو میں آپ ایک تلخی کی بات نہیں سنیں گے، میری پوری گفتگو میں آپ جو ہے وہ بالکل کوئی ایسی وحشت والی بات نہیں سنیں گے۔ میں بہت ہی ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ میرے الفاظ نرم ہوں گے، دلائل گرم ہوں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ 1400 سال میں جہاں کہیں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر امت نے ان کو نبی نہیں مانا تو غلام قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو امت اسے کس طرح مان لے۔ اب مرزا غلام قادیانی نے اپنی ایک کتاب، اس کا نام ہے دافع البلا،
اس کے 11.15 پر لکھا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کی دوسری کتاب ہے ملفوظات، اس کی جلد نمبر ہے 10، صفحہ ہے 127۔ اس پر اس نے لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ ایک کتاب میں نبوت کا دعویٰ کیا، ایک کتاب میں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ اس نے ایک اور بات کہی، اور وہ کتاب اس کا ایک رسالہ ہے چھوٹا سا 4 ورقے کا۔ ہے کہ امت نے اس کے لیے بے پناہ جدوجہد کی، اس لیے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، یہ نام ہے براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بغاوت کا۔ اس لیے کہ مرزا آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا وہ صحابہ ہیں۔ غلام احمد نے کہا کہ جو میرے اوپر ایمان لائے یہ بھی صحابہ ہے۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کا خاندان اہل بیت تھا۔ اس نے کہا جی میرا خاندان بھی اہل بیت ہے۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ازواج وہ امہات المومنین ہیں۔ مرزا غلام احمد نے کہا کہ میری اہلیہ بھی ام المومنین ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھے، مرزا غلام احمد نے کہا کہ حضور پر وحی نازل ہوئی، مرزا نے کہا میرے اوپر بھی وحی نازل ہوئی۔ ہم نے کہا کہ رحمت عالم کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور کی شان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ مرزا نے کہا کہ یہ ساری آیتیں میرے اوپر دوبارہ نازل ہوئی، مجھے کہا گیا کہ تو ہی رحمت للعالمین ہے، اسراء اور معراج پر بھی تو گیا تھا۔ تو میں نے اس بنیاد پر درخواست کی کہ آپ کا میرا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو مانے بغیر اب کسی کی نجات نہیں ہوگی، اب مدار نجات محمد عربی پر ایمان لانا ہے۔
غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری امت جو کروڑوں کی تعداد میں پوری امت جو اس وقت 1.37 ارب مسلمانوں کی تعداد بیان کی جاتی ہے، پوری امت جو کلمہ گو ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بیت المقدس کی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، تمام تر یہ امت مرزا غلام احمد نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج آئے، اور اس نے کہا کہ کوئی آدمی کروڑ دفعہ کلمہ پڑھے اس کی نجات نہیں ہوگی، نجات کے لیے اب مرزا قادیانی کو ماننا ضروری ہے۔ کیا مانا؟ کہ مدار نجات اب محمد عربی نہ رہے، مدار نجات اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ میں مجھ مسکین نے آپ کے سامنے یہ طویل سما خراشی آپ کی محض اس لیے کی کہ میں اس نقطے پہ آپ کی خدمت کر سکوں کہ یہ قادیانیت کو ماننے سے پورے دین اسلام سے تحفظ اٹھ جاتا ہے، پورے دین اسلام غارت ہوتا نظر آتا ہے اگر غلام قادیانی کے فلسفے کو مان لیا جائے۔ اور میں کس درد سے عرض کروں کہ وہ حضور سرور کائنات کے نام اور آپ کے منصب کو استعمال کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ تسلیم کر لو۔ اگر مجھے نہیں مانو گے تمہارا قرآن پڑھنا، کلمہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ سارا کچھ باطل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آیا آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ان کے متعلق یہی موقف اختیار کیا کہ مرزا غلام احمد اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں نے اس پر یہ موقف اختیار کیا کہ کسی اسمبلی کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے، لیکن یہ بات خود قادیانیوں سے پوچھنے والی ہے کہ تم جس وقت جناب بھٹو صاحب نے مرحوم نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں قادیانی مسئلے کو تصفیہ کے لیے اسمبلی کے سپرد کر رہا ہوں، سب سے پہلے قادیانیوں نے درخواست دی کہ اگر ہمارے اعتقادات پر آپ نے اسمبلی میں بحث کرانا ہے تو ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اپوزیشن اور گورنمنٹ نے باہمی مشاورت کے بعد اتفاقی طور پر قادیانی حضرات سے کہا کہ آپ آئے، اپنا موقف پیش کرے۔ 11 دن مرزا ناصر احمد پر جرا ہوئی، قومی اسمبلی میں اس نے اپنا بیان ایک ایک ممبر کو اپنا موقف لکھ کر دیا، چھپی ہوئی کتاب ان کے سپرد کی، آج ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اگر کسی اسمبلی کو اپنا جو ہے کسی کے کفر اور اسلام کا حق حاصل نہیں تھا تو تم اسمبلی میں کیوں گئے تھے؟ تم پارلیمنٹ کی کاروائی کا حصہ کیوں بنے؟ تمہیں خیال یہ تھا کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہیں گے کہہ دیں گے۔ آگے اسمبلی کے ممبران، ان کی زیادہ دینی معلومات نہیں، وہ ہمارے موقف کو اپنا لیں گے۔ اس خوشی سے گئے جس وقت جرا ہوئی قادیانیت کا کفر کھل کر ایک ایک مسلمان پر واضح ہوا۔ پوری اسمبلی میں جس وقت قادیانی عنوان پر ووٹنگ کرائی گئی، ایک بھی قومی اسمبلی کا ممبر جس دن اجلاس ہوا پورا ہاؤس فل تھا، ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا، 100% حاضری کو یقینی بنایا گیا، ایک کرسی ایسی نہیں تھی جو خالی ہو، پورا ہاؤس فل اجلاس ہوا اور اس میں اپنا پہلی دوسری تیسری خواندگی کے بعد سپیکر صاحب نے، سپیکر آپ کے ملتان کے تھے، ان کا نام تھا صاحبزادہ فاروق علی خان۔ اس سال 2020 کے 29 نومبر کو ان کا انتقال ہوا، ابھی گویا کہ 2 مہینے ہوا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، انہوں نے جس وقت کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ اس کی تائید کے لیے وہ ہاتھ کھڑے کرے۔
ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے ووٹ نہ دیا ہو، ایک ممبر ایسے نہیں تھا جو اس قرارداد کے خلاف جس نے ووٹ دیا ہو۔ پوری اسمبلی کی حاضری بھی، پوری اسمبلی نے اتفاق کے ساتھ اس قرارداد کو پیش کیا۔ آج اگر قادیانی کرم فرما کہتے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق ہے، تو میرے خیال میں ایک ایسا عذر تراش رہے ہیں جس پر ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں۔ یہ تو آپ اس کالج کے اندر رہتے ہیں، ایک کالج میں باقاعدہ مسلم غیر مسلم کے نام پر، معذوروں کے نام پر بہت سارے کوٹے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی غلط درخواست دے دے تو اس کے متعلق پرنسپل کو حق حاصل ہے کہ وہ انکوائری کرے کہ یہ اس کوٹے کا مستحق بھی ہے یا نہیں۔ اسی طرح قادیانیوں کا خود کو مسلمان کہنا، تو اسمبلی کو حق حاصل ہے۔ اگر اسمبلی وہ قانون سازی نہیں کر سکتی تو دنیا کا کون سا ادارہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے؟ سپریم کورٹ نے تو قانون کی وضاحت کرنا ہوتی ہے، قانون کی ہمیشہ وہ اپنا کیا کہتے ہیں منظوری وہ اسی قانون ساز ادارے نے دینی ہے۔ انہوں نے کہا، اور میں آج آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے اس کریم کے کرم کو کہ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں اسمبلی نے جو متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا آج تک وہ لاگو ہے، اور تقریباً 45 سال ہو گئے۔ کہاں 1974، ہم آج بیٹھے ہیں 2021 میں، 45 46 47 سال کا عرصہ ہو گیا، آج تک وہ آئین کا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، یہ آئین بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ کوئی آدمی اگر ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس قانون کو ختم کرا لیں گے، میں رب کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کر اس یقین کے ساتھ کہ جس طرح آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے، جس طرح دھوپ مجھے نظر آ رہی ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ سورج میرے سر پر ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے، جس طرح مجھے یقین ہے کہ محمد عربی اللہ کے سچے آخری رسول ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک کوئی ماں کا لال اس قانون کو ختم کرنے کی جرات نہیں کرے گا، اور اگر کوشش کی تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے جس طرح کے پہلے پہنچے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں دور نہ جائیں، کل کی بات ہے آزاد کشمیر میں، کل یہ آپ کے پاکستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں، سندھ میں قومی اسمبلی نے، سینٹ نے، ان سب نے قراردادیں کی، اور ابھی ہوئی ہے پورے ملک میں نوٹیفیکیشن کیا گیا، تمام سکولز کو، تمام کالج کو، تمام یونیورسٹیز کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ نصاب تعلیم میں جہاں کہیں رحمت عالم کا نام لکھا جائے، اکیلے آپ کا نام نہ لکھا جائے، خاتم النبیین بھی لازمی طور پر لکھا جائے۔ یہی بات پرسوں آزاد کشمیر نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے۔ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے، وہ دن گئے جب ہم اکیلے تھے۔ اب تو اللہ کا کرم ہے پورے ملک میں چاروں طرف محمد عربی کی ختم نبوت کی بہار کا موسم ہے۔ کوئی لڑائی کی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہیں، تلخی یا کسی قسم کے اختلاف کی بات نہیں، یہ تو اپنے حق کی بات ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ حضور کی امت کا حصہ نہیں، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں بغیر کسی ترتیب کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ مجھے اعتراف ہے کہ ممکن ہے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ ممکن ہے کوئی ایسی بات جو مجھے کہنی چاہیے تھی لیکن میں نہیں کہہ پایا، اس پر مجھے اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کرے۔ اتنی باتیں عرض کرنا تھی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب آپ میں سے دونوں اطراف سے
اگر کسی نے میرے اوپر کوئی سوال کرنا ہے تو میں اس کے جواب کے لیے حاضر ہوں، نہیں تو میں آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک فوتگی ہوئی ہے، میں نے وہاں تعزیت کے لیے جانا ہے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کا سب کا، آپ کے کالج کے انتظامیہ کا، منتظمین اساتذہ کا، جناب پرنسپل صاحب کا، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھ مسکین کی ٹوٹی بھاٹی باتوں کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی بچہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی کوئری ہے تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں، ورنہ ہم آگے چلیں گے۔ جی تو جی تو بہت شکریہ مولانا اللہ وسایہ صاحب کا۔ ہم نے ابھی سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کرانے تھے ساتھ ہی ساتھ، لیکن ایک ان نے جنازے میں شرکت کرنی ہے تو تھوڑے سا جلدی کرنا پڑے گا، اس لیے میں مولانا احمد شاہ جمالی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ہماری طرف سے چھوٹا سا سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن، جو کہ ان کے شایان شان تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پلیز ان کو پریزنٹ کر دیں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ جی تو آپ نے ان کا لیکچر جو ہے وہ سنا، ان نے ایک بیوٹیفلی سمرائز کیا چیزوں کو، پہلے تینوں جو ہمارے الہامی مذاہب ہیں ان سے ریفرنسز دے کر، اور پھر ہسٹوریکل ایونٹس کو جوڑتے ہوئے، اور پھر کرنٹ سچویشن جو کہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر ہے، اس کو ان نے بہت ہی بہترین طریقے سے سمرائز کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ سیکنڈلی میں آپ سب کو چاہوں گا وی وارملی ویلکم نگہت خان جتوئی صاحبہ، یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو جتوئی سے آئی ہیں اور کافی سفر کر کے آئی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ تھینک یو میم۔ اینڈ میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا چلوں، شی از این پریکٹسنگ لائر، وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، شی از این اسکالر، فلاسفر اور آتھرس بھی ہیں۔ شی از آتھرس آف رب سب کا سب رب کے۔ تو اس کے علاوہ بھی ان کی جو اسکالرزم اور اس فیلڈ کے اندر بہت ساری خدمات ہیں، تفسیر اور قرآن کی ٹرانسلیشن کے اوپر بھی وہ کام کر رہی ہیں۔ جو قرآن میں سے ان کا بیسک ٹاپک ہے وزڈم آف قرآن، اس کو وہ ایکسپلور کر رہی ہیں، اور اس پہ ان کا کام جو ہے آلریڈی ان دا